کا ذکر خیر کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ منصب صدارت پر موجود اس مسجد کے امام و خطیب مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ عبدالرشید مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جلوہ گر ہیں۔ آپ کے ساتھ دیگر علماء، ائمہ کرام اور طلباء کرام اور عاشقان صحابہ اور اہل بیت اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جتنا ٹائم استاد محترم نے ارشاد فرمایا ہے اتنی دیر ہی آپ کے سامنے اہل بیت کا مبارک ذکر خیر کروں گا، اور جو آپ نے اشتہار کے اوپر موضوع پڑھا تھا اسی موضوع کی مناسبت سے ہی گفتگو کروں گا۔ تو آپ سے پوری درخواست ہے کہ آپ برائے کرم مکمل طور پر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، علم ملے گا۔ یاد رکھیے اللہ کریم جل جلالہ نے ہماری محبتوں کا، ہمارے پیار کا جو مرکز بنایا ہے، جو ہمارے ایمان کا مرکز بنایا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ ہے۔ یعنی ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا چشمہ، ہماری محبتوں کا منبع وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات کریمہ ہے۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم جس سے بھی نسبت رکھتے ہیں، جس سے لگاؤ رکھتے ہیں، ہم جس کو اپنا بناتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے بناتے ہیں۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کو اپنا امام مانا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مانا۔ ہم نے اہل بیت کو اپنے سر کا تاج سمجھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سمجھا۔ الغرض ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نسبت سے بھی پیار کرتے ہیں، سنیو خدا کی قسم، ہم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ ہم نے عمر فاروق کو فاروق اعظم مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ ہم نے حضرت عثمان کو جامع القرآن، عثمان غنی، ذوالنورین مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ ہم نے حضرت علی کو مولا کائنات، مشکل کشا، علی المرتضیٰ، حیدر کرار مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ ہم نے حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو سیدہ شباب اہل جنہ مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو سیدہ نساء عالمین مانا، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ المختصر ہم نے جس صحابی کو مانا، جس اہل بیت کے شہزادوں کو مانا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ ہم نے کن کی وجہ سے مانا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے۔ بولیے کس کی وجہ سے مانا؟ ہماری محبتوں کا مرکز کون؟ بولیے مصطفیٰ جان رحمت۔ ہماری محبتوں کا مرکز کون؟ ہماری محبتوں کا منبع کون؟
ہماری محبتوں کا چشمہ کون؟ ہم نے جس سے بھی محبت کرنی ہے تو کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے کرنی ہے۔ اور خدا کی قسم ہم ابو جہل سے بھی نفرت کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ہمارا کیا بگاڑا؟ اور آج ابو جہل کا نام آتا ہے تو ہم لعنتیں بھیجتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے۔ اور ہم یزید پلید کو ناپاک فساق اس کے لیے ہم نازیبا لفظ بولتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ ہم نے جس کو مانا، جس سے پیار کی، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے، جس سے بغض رکھا، نفرت کی، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے، مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے۔ صحابہ سے پیار کرنا ہے، میرا آقا کی حدیث سے پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو میری محبت کی وجہ سے، میری اہل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے سنیوں کا امام اہل سنت مجدد الدین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اہل بیت سے پیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اہل بیت میں کون کون آتے ہیں یہ بھی بتایا، اور اہل بیت میں کون کون ہیں اور کس کس سے کیسے پیار کرنا یہ بھی بتایا۔ انشاءاللہ میں اس پر مکمل گفتگو کروں گا اور سادہ انداز میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو گفتگو سمجھ آئے گی۔ توجہ کیجیے گا، قرآن کی جو آیت میں نے اپنے بیان کے لیے انتخاب کیا، اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کس بات کا اجر؟ میں نے تم پر دین پہنچایا، تمہیں ایمان دیا، اور خدا کی قسم ہمیں تو جو بھی ملا مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے، ہمیں تو جو ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے۔ جو ملا ہمیں تو خدا بھی ملا تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا۔ رب خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو پیدا کیا تو میں پہچانا گیا، میں پہچانا گیا۔ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے بہت کچھ ملا، اور میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے امتیو، اے میرے امتیو، میں تم سے کوئی سوال طلب نہیں کرتا، میں تم سے جو کچھ تم تک پہنچایا، تمہیں گھر بیٹھے دین مل گیا، تمہیں گھر بیٹھے ایمان مل گیا، تم جہنم کے قریب تھے، تمہیں اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا، اور میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میرے پیاروں سے میری محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہاں نا مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے، ایک بات میں مفسرین کی بات بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں کچھ چیز طلب نہیں کرتا، اور آگے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں، جب کچھ ہی طلب نہیں کرنا تھا تو پھر اہل بیت کی محبت کیوں طلب کی؟ کیوں طلب کی؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا، کہتے ہیں لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی طرف سے اہل بیت کی محبت نہیں طلب کی، بلکہ قرآن پڑھیے، قرآن کا پہلا لفظ کہتا ہے کل، اے محبوب فرما دیجئے۔ گویا قرآن کی آیت بتا رہی ہے یہ منشا میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اور رب فرماتا ہے محبوب اپنے امتیوں سے فرمائیے کہ میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے اس پر میں کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کچھ دینا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے پیار کرنا،
جن کے رگوں کے اندر میرا خون ہے ان سے پیار کرنا. اور جہاں پہ لفظ مودت آیا، کیا آیا؟ بولیے کیا آیا؟ مودت. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبردست تشریح کی. یاد رکھیے، اس سے پہلے ایک اور بات کروں. ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتی ہے مودت. تین چیزیں ہیں. علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت ہونا، وہ کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرے. محبت کے اندر دو طرفہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بھی محبت کرے. محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھ سے محبت کرے. لیکن عاشق جو ہوتا ہے نا، عشق، اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. عاشق کہتا ہے میں محبت کروں، بے شک میرا معشوق محبت نہ ہی کرے، بے شک میرا معشوق محبت نہ کرے. یہ محبت، یہ محب اور عاشق کے درمیان فرق، محبت اور عشق کے درمیان فرق ہے. اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ محبت کے بغیر بھی، عشق کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے. بندہ زندہ، کہتے ہیں مودت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. جس کے بغیر بندہ زندہ، بولیے، جس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. علامہ فخر الدین رازی نے مثال لکھی، فرمایا جیسے انسان کو محبت ہے، مودت ہے سانس کے ساتھ. انسان سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ایک اور مثال لکھی ہے، اس پہ تبصرہ کیا ہے، وہی تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں دوسری مثال، جیسے مچھلی کو مودت ہے پانی سے، مچھلی کو مودت ہے پانی سے. اگر مچھلی کو پانی سے نکالیں گے نا، مچھلی مر جائے گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بولیے ایسا ہی ہے. مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو مچھلی مر جاتی ہے، مچھلی مر جاتی ہے. قرآن بتا رہا ہے میرے اہل بیت سے ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ اہل بیت سے تم جدا ہو تو مر جاؤ، اہل بیت سے جدا ہو تو مر جاؤ. اور کیسا پیار کرو؟ سنیے، بڑی آسان انداز میں ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. مچھلی جب ہم پانی سے نکالتے ہیں نا تو مچھلی ایک موت مرتی ہے. کتنی موت؟ ایک موت اس کو آ گئی. پھر ہم اس مچھلی کو کسائی کے پاس لاتے ہیں، اس کے 4-5 ٹکڑے کرتے ہیں. مچھلی کو دوسری موت آئی. کتنی موت آئی؟ کتنی موت آئی؟ بولیے کتنی موت آئی؟ دوسری موت آئی. پھر اسی مچھلی کو، کاٹی ہوئی مچھلی کو ہم ہانڈی کے اندر ڈالتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. اب ہانڈی میں جب آگ جلائی تو وہ کیا ہوئی؟ دیشکی میں جانے کے بعد ابلی، نرم ہو گئی، پک گئی. اب یہ تیسری موت مری. کہا یہی مچھلی کو جب ہم کھاتے ہیں، دانتوں میں چباتے ہیں، اب یہی مچھلی چوتھی موت مرتی ہے. پھر یہ مچھلی پیٹ میں جانے کے بعد میدا اس کو ہضم کرتا ہے، مچھلی 5ویں موت مرتی ہے. لیکن مچھلی 5 موتیں مرنے کے بعد میدا ہضم کر گیا. ابھی مچھلی کہتی ہے پانی پانی پانی. نہیں سمجھے؟ مچھلی بندہ کھا لے تو پیاس زیادہ لگتی ہے. مچھلی 5 موتیں مرنے کے بعد، پیٹ میں جانے کے بعد کہتی ہے پانی پانی پانی. گویا یہ مثال دے کے مفسرین نے بیان کیا کہ جب مچھلی کو پانی سے ایسی مودت ہے کہ مچھلی 5 موتیں مر جائے تو پھر بھی پانی پانی کرتی ہے. اے انسان، اگر تجھے بھی 5 موتیں آ جائے تو 5 بار مرنے کے بعد بھی تو کہے یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین کہے. 5 موتیں بھی مر جائے. یا حسینیت، حسینیت
हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। 5 मौके मरने के बाद भी अहले बैत की मोहब्बत को ना भूले। मरने के बाद भी कब्र में जाए तो अहले बैत की मोहब्बत का नूर उसके चेहरे पे नजर आए, उसके चेहरे पे नजर आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस अहले बैत से कितना प्यार किया, खुद इस अहले बैत से कितना प्यार किया। चलें, इससे पहले मैं आपके यार गार की एक बात करूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने इस आयत पे कैसा अमल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, बाएं तरफ जनाब फारूक आज़म बैठे हैं, दीगर साहबा आगे बैठे हैं। इतने में मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर मौला अली दाखिल हुए। हज़रत कौन दाखिल हुए यार? हज़रत अली का नाम लेना भी। कौन दाखिल हुए? कौन दाखिल हुए? मौला अली। और हमारी सुन्नियों की जान है मौला अली। हम तो मरते मरते भी अली अली करेंगे, हम तो मरते मरते भी अली अली करेंगे। अभी आपसे नहीं बोला जा रहा, मरते वक्त क्या बोलेंगे? करिए, कौन है? कौन आए दरवाजे से? कौन आए? मौला अली। अब मौला अली आए ना, देखने लगे मैं कहाँ बैठूं, देखने लगे मैं कहाँ बैठूं। अभी दरवाजे पर मौला अली थे, देख रहे हैं मैं कहाँ बैठूं। इतने में यारे सिद्दीक खड़े हुए, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं? हाँ उना या अबुल कासिम, हाँ उना या अबुल कासिम, इत्थे आओ मौला अली पाक, इधर बैठिए। और बैठे कहाँ थे? सरकार के साथ। आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर कोई वजीर आजम के साथ बैठा हो ना, बिला तशबीह, अगर कोई वजीर आजम के साथ बैठा हो, उसका उठने का दिल नहीं करता। अगरचे उसका जिगरी यार भी आ जाए, वो कहेगा मैं बैठा हूँ वजीर आजम के साथ, मेरी कोई अहमियत है, मेरी कोई अहमियत है। अगर किसी को अपने पीर के साथ बैठने का मौका मिल जाए, उसका भाई भी आ जाए, तो कहेगा नहीं भाई मैं बैठा पीर साहब नाल, मैं नहीं बैठना है। और देखो दुनिया वालों, अबू बकर ने मौला अली से कैसे मोहब्बत की और कुरान की आयत पे अमल कैसा किया, हमें कैसा पैगाम दिया, अहले बैत से प्यार कैसा करना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ बैठे, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हा हूं ना या अबुल कासिम, ए अली पाक इत्थे आओ। आका के दरमियान, अपने और आका के दरमियान जगह बनाई। अबू बकर ने बताया ए अली आपकी जगह उधर नहीं, आपकी जगह इधर है, आपकी जगह इधर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला साहबा फी तमीज़ सहाबा, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़ी प्यारी हदीस पाक लिखी, तवज्जो कीजिएगा। आप फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन पाक का दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ के फरमाया इमाम हुसैन पाक के, फरमाया बेटा ऊपर आओ। क्या कहा? ऊपर आओ, ऊपर आओ बेटा, हुसैन ऊपर आओ, हुसैन ऊपर आओ। हजरत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे नन्हे कदम उठाए, आका के कदमों पे रखे, आका के कदमों पे रखे। सुनिएगा, मेरे आका ने फरमाया हुसैन और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। नन्हे नन्हे कदम उठाए, ऊपर आए इमाम हुसैन, ऊपर आते गए, फरमाया और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। हदीस के अल्फाज पे गौर कीजिएगा। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं हत्ता ज्यादा आ कदम ही अला सदर रसूलिल्लाह। आप फरमाते हैं यहाँ तक कि इमाम हुसैन पाक ने नबी अलैहिस्सलाम के सीनों पे कदम रखा। मैं कहता हूँ जब नबी के सीने पे कदम हो ना, फिर हाय हुसैन नहीं बनता, फिर वाह हुसैन बनता है, फिर वाह हुसैन बनता है। क्या वाह हुसैन?
بولیے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ جب سینے پہ قدم ہو تو ہائے حسین نہیں، واہ حسین۔ ہاں جی، پھر واہ حسین بنتا ہے۔ میرے آقا نے سینے پر لٹایا، سینے پر لٹانے کے بعد آپ کی گردن کو چوما۔ ہائے مصطفیٰ جان رحمت نے گردن کو چوما، گردن کو چوما، آپ کے چہرے پہ بوسے دیے۔ آپ کو کیا پتا بوسے دینے والا کون؟ آمنہ کا لال، انبیاء کا سردار، جس کو بوسے دیے جا رہے وہ جنتی جوانوں کا سردار۔ اور منظر کیسا ہوگا؟ میں آپ کو علامہ اسقلانی کی ایک بات سناؤں۔ علامہ اسقلانی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سبز گنبد ہے نا، کس کس نے دیکھا ہے؟ سبز گنبد کس کس نے دیکھا؟ اللہ سب کو دکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو سبز گنبد ہے، اس سبز گنبد کے نیچے مصطفیٰ جان رحمت کی جو قبر منور ہے، آپ کے جسم مبارک کے نیچے، عین جسم مبارک کے نیچے جو زمین کا حصہ ہے نا، جو زمین کا حصہ، آپ فرماتے ہیں وہ زمین کا حصہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ وہ زمین کا حصہ، زمین کا حصہ کہتے ہیں ساتوں آسمانوں سے افضل، وہ زمین کا حصہ عرش اعظم سے افضل۔ علامہ اسقلانی صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا مبارک حصہ؟ آپ نے وجہ بیان کی، کیوں؟ کیونکہ وہ مبارک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو بوسے دے رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چوم رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چوم رہا ہے۔ اور سنیو بتاؤ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو چومے وہ تو عرش اعظم سے افضل، وہ تو کعبہ سے افضل، اور جس کو مصطفیٰ جان رحمت چومے، جس کو مصطفیٰ جان رحمت چومے، جو مصطفیٰ جان رحمت کو چومے، وہ تو کعبہ سے افضل، وہ عرش اعظم سے افضل، اور جس کو مصطفیٰ جان رحمت سینے پر لٹا کر بار بار چومے، بار بار چومے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، اللہ نے میرے امام علی مقام یا رسول اللہ زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم، جو اللہ نے شان میرے آقا کے ان شہزادوں کو دی، میرے آقا کی آل کو دی، وہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، پھر بھی شاعر یہی کہے گا آقا آپ کے تو صاحب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ تو آل ہے۔ اب ایک ضروری سوال ہے کہ شان تو ان کی بڑی ہے، عظمت ان کی بڑی ہے، ان سے محبت کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ اہل بیت میں آتے کون کون ہیں؟ یہ کون کون اہل بیت ہے؟ کیا امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدۃ الزاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہم یہی اہل بیت ہے یا کوئی اور بھی اہل بیت ہے؟ دیکھیے، ہم نے سنا کہ محبت کرو اہل بیت سے، او بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت میں کون کون ہے، ہم نے کن کن سے محبت کرنی ہے، ہم کیسے محبت کریں گے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے۔ اور یقین مانیے یہاں بیٹھے ہوئے علماء کو لکھا ہے، پڑھے لکھے یہاں بیٹھے جو ہیں حضرات، ان کو نکالیں تو شاید بہت ساروں کو اس سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا۔ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی نے لکھا، دیگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
دیگر محدثین نے لکھا کہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم اہل بیت نسب، دوسری قسم اہل بیت سکونت، تیسری قسم اہل بیت ولادت. اب اہل بیت نسب کیا ہے؟ فرمایا جن سے سرکار تشریف لائے. آپ کے ابو جان، آپ کی امی جان. ابو جان کا نام حضرت عبداللہ، امی جان کا نام حضرت آمنہ، آپ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، یہ آپ کے اہل بیت نسب ہیں. یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں ان کا بھی ذکر آئے گا. جن جن حدیثوں میں شان اہل بیت کی بیان ہوئی ان میں یہ بھی آتے ہیں. آگے سنیے، آگے ہے اہل بیت سکونت. اہل بیت سکونت کہتے ہیں گھر میں رہنے والے، گھر میں رہنے والیاں. اب گھر میں رہنے والیاں کون ہیں؟ میرے آقا کی ازواج مطہرات. کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے. ازواج مطہرات جس کو قرآن نے امہات المومنین کہا، مومنین کی مائیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور خدا کی قسم سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہے ازواج مطہرات ہے. اس پر قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں. میرے پاس وقت کی کمی ہے، میں اگر کھول کے دکھانا چاہوں تو اس وقت بھی میرے ذہن میں 4 دلائل حاضر ہیں. قرآن کی آیات کھول کے میں قرآن سے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں. قرآن نے انبیاء کی بیویوں کو اہل بیت کہا. 4 مقامات سے میں قرآن کی آیت پڑھ سکتا ہوں. بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے، ایک ایک کے پاس گئے، ان کے حجرے میں گئے، کہا السلام علیکم یا اہل البیت. ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا. اور اگر سادہ سی بات کروں، مجھے بتاؤ گھر والی کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں میں شامل ہوتی ہے. گھر والی کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھر والوں میں شامل ہوتی ہے. مجھے نا ایک بندے نے کہا استاد صاحب کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. میں نے اس کو پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا گھر جائیں، گھر جا کر اپنی گھر والی کو گھر سے باہر نکال. کیا کہتا ہوں؟ تو میرے گھر والوں میں نہیں ہے، میری گھر والی ہے، میرے گھر والوں میں نہیں. میں نے کہا بیوی تجھے 2 تھپڑ مارے گی. یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ گھر والی ہوں، گھر والوں میں نہیں. میں نے کہا عقل کے اندر تیرے لیے قاعدہ اور نبی کی آل کے لیے قاعدہ اور. اگر تیری گھر والی تیرے گھر والوں میں ہے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی میرے آقا کے گھر والوں میں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بھی بولیے کس میں ہے؟ گھر والوں کے اندر ہے. اور سب سے پہلے ازواج مطہرات ہی گھر والیوں میں آتی ہیں، کیونکہ بیوی پہلے گھر میں آتی ہے، بعد میں بچے آتے ہیں. اور بیوی کے آنے کے بعد ہی گھر کا پورا نظام بنتا ہے. پورا گھرانہ تب بنتا ہے جب بیوی آتی ہے. اور گھر والی نہ ہو گھر کا یہ پورا نقشہ نہیں بنتا. گھر والی نہ ہو تو ازواج مطہرات کیا ہے اہل بیت میں؟ بولیے. اما عائشہ صدیقہ کیا ہے؟ اہل بیت. اما عائشہ صدیقہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ کیا ہے؟ حضرت میمونہ کیا ہے؟ میرے آقا کی ہر زوجہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے. میرے آقا کی ہر بیوی اہل بیت ہے. آئیے اب تیسری قسم پہ.
تیسری قسم بڑی اہم ہے، تیسری قسم ہے اہل بیت ولادت، اہل بیت۔ اب میں اگر یہ سادہ سا سوال کر لوں نا تو شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کی زبان پہ سکتہ طاری ہو جائے۔ میرے آقا کی کتنی شہزادی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ بولیے۔ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی شہزادیوں کے نام نہیں آتے، نبی علیہ السلام کی شہزادیوں کا پتہ نہیں ہے، کتنی شہزادیاں یہ نہیں پتہ، اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے، سنیو، یہ بنیادی چیز ہے۔ میرے آقا کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی شہزادیاں؟ کتنی شہزادیاں؟ 4 شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنے شہزادے ہیں؟ کتنے شہزادے؟ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، کتنے شہزادے ہوئے؟ 3۔ کل کتنے شہزادے شہزادیاں؟ 7۔ اور یہ 7 شہزادے شہزادیاں اہل بیت کے اندر ہیں۔ کس میں ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ دیکھیے، اب نا بعض اوقات انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ سنیو، ہمارے لیے سب سے بڑا کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ بولیے۔ دیکھیے قرآن پاک، یہ پارہ 22 ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 آیت میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی علیہ السلام، اے محبوب اپنی ازواج کے لیے فرمائیے، آگے وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے۔ علماء بیٹھے ہیں، بنات جمع کا صیغہ ہے، بنت کی جمع ہے بنات، اور عربی کے اندر بنات کا لفظ، جمع کا لفظ کم سے کم 3 یا اس کے زیادہ پر آتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ ہیں، کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، استاذہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ سرکار یہاں جو بنات کا لفظ ہے نا، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے، یہ جو بنات کا لفظ آیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی ان بیٹیوں کو بھی شامل کیا گیا جو آپ پر ایمان لائی، آپ پر ایمان لائی اور آپ کی بیٹیاں نہیں تھی، ان کو روحانی بیٹیاں تصور کر کے بنات میں شامل کیا گیا۔ میں نے کہا جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن آگے پر، قرآن کہتا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا محبوب اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے، جس کو تو روحانی بیٹیاں کہہ رہا ہے اس کے لیے قرآن علیحدہ لفظ لے کر آیا ہے۔ خدا کی قسم یہ بنات کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ کتنی شہزادیاں ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسی طرح میرے آقا کے 3 شہزادے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کمال کی بات سنیے، پہلے میں مولا علی پاک کے شہزادے بیان کرتا ہوں، جن کو آپ جانتے بھی ہیں۔ کتنے شہزادے میرے مولا علی پاک کے؟ کتنے شہزادے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سے کتنے شہزادے ہیں؟ چلیے یہ بتائیں، سیدہ فاطمہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ کتنے؟ جی آج تک ہم نے 2 ہی سنے ہیں، اور نام بھی 2 کا ہی لیتے ہیں۔
اور وہ ہمارے پڑوسی جو ہے نا وہ تو ایک کا لیتے ہی نہیں ہے. امام حسین کرتے, امام حسن نہیں کرتے. اور ہم میرے آقا کی لاڈلی شہزادی کے 3 شہزادے ہیں, امام حسن, امام حسین, امام محسن. کتنے ہیں؟ 3 شہزادے, 3 شہزادے, امام حسن, امام حسین, امام محسن. آپ کی کتنی شہزادی ہیں؟ 3. کتنی شہزادیاں ہیں؟ 3 شہزادیاں. سیدہ فاطمہ کی بڑی, اور قربان جائیں سیدہ فاطمہ نے 3 شہزادیوں کا نام اپنی بہنوں پہ رکھا. 3 شہزادیوں کا نام اپنی بہنوں پہ رکھا. بڑی, آپ کی ایک شہزادی کا نام بڑی شہزادی جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئی, سیدہ. دوسری شہزادی کا نام سیدہ ام کلثوم. تیسری شہزادی کا نام سیدہ رقیہ. سیدہ رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا. حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا. امام حسن, امام حسین بڑے ہوئے. کیا ہوئے؟ بڑے ہوئے. حضرت سیدنا زینب آپ بھی جوان ہوئی, سیدہ ام کلثوم بھی جوان ہوئی. سیدہ ام کلثوم کا نکاح ہوا حضرت فاروق اعظم سے. سبحان اللہ. کن سے نکاح ہوا؟ کن سے نکاح ہوا؟ بولیے, کن سے نکاح ہوا؟ جی یہ یاد رکھیے. اور خدا کی قسم اگر یہی باتیں ہم یاد رکھ لیں نا, ہم یہی باتیں یاد رکھ لیں, اور جیسا ہم سے اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی ہے ہمارے سامنے کوئی کھڑا بھی نہ ہو سکے. ایسی اہل غیرہ ہمیں تانے دے کے چلا جاتا ہے. اہل بیت ہم سب کو مانتے ہیں. اور دیکھیے اسی طرح سیدہ زینب کی کتنی بیٹی ہیں؟ 1 بیٹی 1 بیٹا. سیدہ زینب کی کتنی بیٹی ہیں؟ بیٹی کا نام ہے امامہ. حضرت میرے آقا کی سب سے پہلی نواسی کیا نام ہے؟ حضرت امامہ. پہلے نواسے حضرت علی. پہلے نواسے حضرت علی. زینب, حضرت سیدہ زینب کے بیٹی اور بیٹی. اور نا میں چند دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. وہ ایک بدبخت ذاکر بول رہا تھا اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو بسم اللہ, بتاؤ 1 بیٹی کا نام کیوں؟ آگے کہتا ہے اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو بسم اللہ, بتاؤ 1 بیٹی کے بیٹے ان کے صرف فضائل کیوں؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو بسم اللہ, بقیہ بیٹیوں کے اولاد کے نام بتاؤ. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہم آتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حسینیت, یہ نعرے لگا کے چلے گئے. ہمارے سامنے کوئی سوال کرتا ہے ہم پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. اور بھائی میرے آقا کے پہلے نواسی کا نام حضرت امامہ, پہلے نواسے کا نام علی. اور خدا کی قسم مفتی صاحب موجود ہے, یہ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہے, سیاستہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اور خدا کی قسم آپ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں, آپ کو مفتی صاحب جیسی شخصیت ملی ہوئی ہے. ان کے قدموں میں بیٹھیں, خود بھی بیٹھیں, اپنی اولاد کو بھی بٹائیں. اس طرح آپ ان کے سامنے بیٹھیں, اپنا بھی ایمان بچا لیں گے, اپنی اولادوں کا بھی ایمان بچا لیں گے. اور یہ چلے گئے نا پھر روتے رہیں گے. ہمارے پاس ایک اچھا مفتی آیا تھا, بعمل مفتی آیا تھا, اور شیخ الحدیث آیا تھا, مدرس آیا تھا, پھر پریشان ہوں گے. ابھی بیٹھے ان کے پاس, اور یہ تو ماشاءاللہ سیاستہ پڑھاتے ہیں. میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ بیٹیوں کی اولاد کی شان بتاؤ. میں آپ کو شان سناتا ہوں. حضرت صاحب بخاری شریف کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں. بخاری شریف میں کتنی میں آپ کو بخاری شریف کا نمبر بھی بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اہل علم ہو اور وہ بخاری شریف کھول کے دیکھنا چاہے. حدیث نمبر ہے 516, دوسری حدیث 5996. بخاری میں یہ 2 حدیثیں یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح مسلم شریف کے اندر 4 حدیثیں موجود ہیں. یہی 4 جگہ حدیثیں موجود ہیں. 1212,
1213, 1214, 1215 اور سنن ابو داؤد میں 4 حدیثیں موجود ہیں. یہی حدیث پاک 4 جگہ پہ موجود ہے. 917, 918, 919, 920. سنن نسائی میں 4 جگہ موجود ہے. 712, 828, 1205, 1206. یہ اگر 4 کتابوں کی حدیثیں اکٹھی کریں نا تو یہ بنتی ہیں 14 حدیثیں. کتنی بنتی ہیں؟ اب یہ 14 حدیثیں سنیے. اس حدیث میں بیان کیا ہوا ہے؟ کمال مزہ آ جائے آپ کو. حدیث کا میں آپ کو متن پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو قتادہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ آپ میں سے کئیوں نے پہلی دفعہ سنیں گے اور سنیے, مزہ آئے گا آپ کو. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں صحابہ مسجد نبی شریف میں انتظار کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے ابھی تک نہیں آئے. کہتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ سنیے, قد دعوا بلال للصلاۃ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے لیے بلانے کے لیے گئے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں سنیے گا, کہتے ہیں اذ خرجا الینا وامامۃ بنت ابی آس وبنت ابنتہ علی عنقہ. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے نا, ہمارے پاس آئے. پتہ حالت کیا تھی؟ آپ کے کندھوں پر آپ کی نواسی حضرت امامہ بنت ابو آس موجود تھی. کون موجود تھی؟ کون موجود تھی بولیے؟ امامہ بنت ابو آس. یہ حضرت زینب کے شوہر کا نام ہے ابو آس بن ربی. اور یہ جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور مبارک میں آپ شہید ہوئے, جو ختم نبوت کی جنگ کہلاتی ہے, اس میں آپ شہید ہوئے. آپ کی شہزادی یعنی آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پر تھی. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں آپ آئے نا, حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا, مزہ آئے گا آپ کو. آپ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مصلی وقم خلفہ. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. سنیو, غور کیجئے گا, میں جملہ مکمل کروں تو آپ کی طرف سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. آپ کہتے ہیں وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں آپ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے, آپ کے کندھوں کے اوپر حضرت امامہ تھی. آگے کیا کہتے ہیں؟ فَقَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا. کہتے ہیں کندھوں پر حضرت امامہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہہ دی, ہم نے بھی پیچھے تکبیر کہہ دی. آگے کہتے ہیں رکوع کے لیے گئے سرکار, آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے اپنی نواسی کو نیچے اتارا, اپنی نواسی کو نیچے اتارا, رکوع کیا, سجدہ کیا, دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں 14 حدیثوں کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے دوبارہ اپنی نواسی کو اٹھایا, اپنے کندھوں پر بٹھایا, اپنے کندھوں پر بٹھایا, قرات کی, قیام مکمل کیا, رکوع میں جانے لگے, نواسی کو نیچے اتارا, پھر رکوع کیا, سجدہ کیا, جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر نواسی کو اٹھا لیا. کہتے ہیں 4 رکعتیں اس طرح پڑھی, 4 رکعتیں اس طرح پڑھی. سنیو, ہم آدھے اہل بیت کو نہیں مانتے, ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں. ہم حضرت زینب کی اولاد کو بھی مانتے ہیں. حضرت رقیہ کا ایک ہی شہزادہ تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا, جس کا نام تھا عبداللہ, ہم اس کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں. حضرت ام کلثوم کا کوئی شہزادہ اولاد نہیں ہوئی. حضرت سیدہ فاطمہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں, ان 6 کے 6 کو بھی اہل بیت ولادت میں شامل کرتے ہیں. اب آئیے خلاصہ آخر میں بیان کر کے, ٹائم کافی ہو گیا, آخر میں 10 منٹ, آخر میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں ہم کن کن کو اہل بیت مانتے ہیں. اب سادہ سی بات, ہم میرے آقا کے والد صاحب حضرت عبداللہ, آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بولیے آمنہ, آپ کے چاچا جان حضرت امیر حمزہ, آپ کے دوسرے چاچا حضرت عباس, آل امیر حمزہ, آل عباس, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, یہ سارے آل میں شامل ہیں. میرے آقا کی آل میں شامل ہیں. اچھا آگے آئیے, میرے آقا کی ساری ازواج,
11 کی 11 بیویاں میرے آقا کی اہل بیت میں شامل ہیں. میرے آقا کی 4 شہزادیاں، 3 شہزادے، اور ان 4 شہزادیاں، تینوں شہزادے بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے 4 شہزادیوں کے جن جن کی اولادیں ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اولاد امام حسن و امام حسین سے آگے چلنے والی قیامت تک آنے والی اولاد اہل بیت میں شامل ہے. ان کو ہم اہل بیت مانتے ہیں. اب آئیے، اب ایک حدیث پاک آپ کو میں بیان کرتا ہوں. گویا ایسے سمجھیں پورے بیان کا ایک خلاصہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کیسا مانتے ہیں، نہ ماننے والے کے لیے کیا حکم ہے. علامہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی المستدرک کے اندر نقل فرماتے ہیں، بڑی کمال کی حدیث پاک ہے. دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. سنیے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّ وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ. پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سمجھنی ہے آپ کو. فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو عین کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور عین کعبے کے سامنے کھڑا ہے، ایک طرف اس کا حجر اسود ہے، ایک طرف مقام ابراہیم، وہ قبولیت کی جگہ پہ عین کعبے کے سامنے کھڑا ہے، کا نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے. کتنے دن نمازیں پڑھی؟ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال. میں نہیں، ثم لقی اللہ، ساری زندگی کعبے کے سامنے کھڑا رہا، نماز کی حالت میں رہا، روزے کی حالت میں رہا. فرماتے ہیں داخل النار، دوزخ میں جائے گا. کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ عین کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور جہنم میں جائے گا. فرمایا وجہ یہ ہے کہ واہ مبغض لآل بیت محمد، وہ کعبے کے سامنے ہے، کعبے کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن اہل بیت کا بغض ہے دل میں. اہل بیت کا، بولی اہل بیت کا بغض ہے. مجھے بتائیے اگر اہل بیت کا بغض ہو اور کعبے کے سامنے ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا. واقعی مولا علی سے بغض رکھنے والا وہ کمینہ جہنم میں جائے گا. امام حسنین کریمین طیبین شہیدین سیدین منیرین شمسین سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. سیدہ فاطمہ سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. مجھے بتاؤ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے بغض رکھنے والا، وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ کے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. آپ کی ہر زوجہ سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. آپ کی دیگر شہزادیوں سے بغض رکھنے والا، آپ کی دیگر شہزادیوں سے بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا. ہر اہل بیت کو ماننا ہوگا. اگر اہل بیت میں سے کسی بھی فرد سے بغض رکھے گا وہ اس حدیث پاک کے تحت جہنم میں جائے گا، اس حدیث پاک کے تحت جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا جو شروع میں نے بات کی تھی کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ لگتا ہے تقریر بھول گئی ہے. ہم صحابہ کو کیوں مانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں؟ صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بس صحابہ سے جب محبت کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ فاروق اعظم ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے مولا علی ہو، چاہے چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ ہو، سارے صحابہ سے
جب ہم نے محبت کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا، پھر آقا کو دیکھنا ہے۔ جب اہل بیت سے محبت کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا اہل بیت میں ان 3 سے محبت کرنی ہے، ان 4 سے محبت کرنی ہے، نہیں، ہم ساری اہل بیت سے محبت کریں گے، ہم ساری اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور خدا را اپنی اولادوں کو ان ساری اہل بیت کا ذکر سکھائیں، اپنی اولادوں کو یہ چیزیں بتائیں، یہ چیزیں بتائیں۔ آپ کو آخر میں ایک بات کہوں کہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سارا یہ منشا دیکھ کے یہاں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے کربلا میں کیوں گئے؟ کربلا آپ نے اپنے 72 تن کیوں قربان کیے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، چلے 72 تن کا لفظ آیا ہے، یاد رکھیے 72 تن، یہ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں گئے، اہل بیت کلے شہید ہو گئے۔ یاد رکھیے میرے آقا امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ جنگ کے لیے آپ نے کسی بھی صحابی کو یہ نہیں کہا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، علمی بات آپ کو بتاؤں، بڑی سادہ سی بات ہے، اتنی علمی بات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، ہر ایک کو عقل میں آنے والی بات ہے۔ اہل کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے؟ اہل بیت کے سید زادے کربلا کے اندر کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کسی کو نہیں پتا ہوگا، 19 یا 21، ایک کو 16 کا ہے۔ اہل بیت کے شہزادے 21 زیادہ سے زیادہ قول ہے، کتنے تھے؟ 21 افراد اہل بیت میں سے تھے، سیدزادے امام حسین امام حسن کی اولاد۔ کتنے افراد؟ 21۔ اگر 72 میں سے 21 نکالے کتنے بنتے ہیں؟ 51۔ کتنے بنتے ہیں؟ 51 بنتے ہیں۔ 51 یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی، یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی کربلا کے اندر۔ اچھا یہ 72 تن قربان کیوں ہوئے؟ یزید کیا کرتا تھا؟ گانے گاتا تھا، گانے ان کے عام تھے، زنا عام تھا، شراب عام تھی، بے نمازی عام تھے، نمازوں کا تقدس پامال عام تھا۔ مسجد کے اندر اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد میں نمازیں نہیں ہوئی، بے نمازی تھا، فاسق و فاجر تھا، آپ نے اس لیے بیعت نہیں کی، 72 تن قربان کر دیے۔ آج ہم دیگے بھی پکاتے ہیں، امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، خدا را ہم حسینی بنتے ہیں صرف لنگر کے لیے، صرف نعروں کے لیے، چوری والے مجنو بنتے ہیں۔ حسینیت کب سیکھیں گے؟ حضرت امام حسین کی سیرت کب اپنائیں گے؟ بڑے شان سے کہتے ہیں امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر آپ کی کٹا ہوا گردن، آپ کی سر مبارک نیزے کی نوک پر تھا، آپ نے قرآن پڑھا، آپ قاری قرآن ہیں، تو حسینی ہو آپ کب قرآن پڑھیں گے؟ یہ گھروں کے اندر اس قرآن کے اوپر مٹی کے زراعت آ گئے، مٹی اٹکی پڑی ہے اس قرآن کے اوپر، اس کے غلاف کے اوپر مٹی اٹکی پڑی ہے۔ حقیقت ایسا ہی ہے، ہم نے قرآن کو گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو بس اس لیے رکھا ہے، جب بیٹی کی شادی ہوگی نا، باپ کہے گا بیٹی بس اسی قرآن کے سہارے تو چلی جا، بس قرآن اس لیے رکھا ہے، پڑھتے نہیں ہم قرآن۔ ہماری مساجد کا حال دیکھیں، ہماری مساجد ویران پڑی ہیں، مساجد ہماری ویران پڑی ہیں۔ خدا را مساجد کو آباد کریں، یہ دین کے کلے ہیں، دین کے کلے ہیں، خدا کی قسم۔ اگر یہ مساجد ویران ہو گئی ہمارا دین کمزور ہوگا۔ اسی طرح آپ کے قریب ہی الحمدللہ جامعۃ النور اسلامک سینٹر، جہاں پہ مدرسہ قائم ہے، بڑی زبردست مدرسہ قائم ہے، بچے حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور میں نے جیسے کہا، آپ ہمارے بہت ہی پیارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی علیہ سنت آپ کے پاس تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں۔ کبھی کوئی دل میں سوال پیدا ہو نا، دیکھیے سوال آنا عیب نہیں ہوتا،
سوال کو دل میں رکھ لینا، اپنے پاس ہی رکھ لینا، یہ عیب ہوتا ہے۔ جب دل میں رہ جاتا ہے نا، وہ پتہ ہے کہ کیا بنتا ہے، پھر وہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی سوال آتا ہے نا، وہ اندر پلتے پلتے فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ آئیں، استاد صاحب کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھ کر اپنا سوال حل کرائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان سے سیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے گا، ہمیں بھی نیک بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے، ہمارے استاد محترم کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔